الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت سے حضرات نے شیئرز کے کاروبار کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کا خریدنا جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم بات عرض کر دیں کہ جو شیئرز کا کاروبار ہے اس کا ذکر ہماری کتابوں میں نہیں ملتا، اس لیے کہ جس زمانے میں کتابیں لکھی گئی تھیں اس زمانے میں شیئر کا کاروبار موجود نہیں تھا۔ یہ نسبتاً ذرا نیا طریقہ تجارت ہے جو 100-200 سال کے اندر ہی وجود میں آیا ہے۔ اس سے پہلے مضاربت اور شرکت کے جو عقود ہیں وہ موجود تھے، ان کے احکام موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کتابوں کے اندر، لیکن جو شیئر کا طریقہ کار ہے وہ کچھ نہ کچھ دونوں سے الگ ہے۔ نہ تو پوری طرح مضاربت ہے، نہ پوری طرح شرکت ہے۔ مضاربت میں ایک کا مال ہوتا ہے اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ شیئرز میں ایک کا مال ہوتا ہے اور دوسروں کے بھی مال ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے نفع میں شرکت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ شیئرز میں تو جتنا آپ نے لگایا ہے اس کا پورا نفع آپ ہی کو ملتا ہے، اور شرکت والا بھی انداز اس میں پوری طریقے سے نہیں ہے، اس لیے کہ شرکت میں سب لوگ بھی محنت کرتے ہیں، سب کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں جو شیئر خرید لیتے ہیں ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، محنت تو کمپنی کے ملازمین کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے چونکہ نہ تو وہ شرکت سے مشابہ ہے اور نہ تو مضاربت والی چیزیں اس کے اندر ہیں، اس لیے بہت سے محتاط لوگوں نے اس کو ناجائز بھی کہا۔ لیکن ہمارے جو علماء محققین ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں جب تک ناجائز ہونے کی کوئی چیز موجود نہ ہو اس وقت تک اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ یہ حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے عالم ہیں، ان سب نے اس کو جائز قرار دیا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے مستقل اس کے اوپر مقالہ لکھا جو ان کے فقہی مقالات جلد اول میں بھی موجود ہے، اور جدید معاشیات پر جو ان کی کتاب ہے اس کی بھی تیسری جلد میں موجود ہے۔ اس کی تفصیلات انہوں نے بیان کی۔ ان پوری تفصیلات کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیے، ایک شکل یہ ہوتی ہے ابتدا میں بالکل کوئی شیئر خریدے۔ ابتدا کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ ابھی کوئی کمپنی نہ قائم ہوئی ہو، نہ تو اس نے کوئی بلڈنگ وغیرہ خریدی ہو، بلکہ صرف پیسے وہ اکٹھا کر رہی ہو وہ کمپنی قائم کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں کوئی اگر شیئر خریدتا ہے تو وہ شیئر اپنے پاس رکھ سکتا ہے، بعد میں جب کمپنی قائم ہوگی تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن بس ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اگر بیچنا چاہے تو جتنے میں خریدا ہے اتنے ہی میں بیچنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو شیئر ہے ہمارا، اگر ہم نے 100 روپے خریدا ہے ایک شیئر تو وہ صرف 100 روپے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اگر اس میں بڑھا کے یا گھٹا کے ہم کسی کے ہاتھ بیچیں گے تو یہ سود ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جس کمپنی کا شیئر لیا ہے وہ ایسی کمپنی ہونی چاہیے جس کا کاروبار جائز ہو۔ اگر ناجائز کاروبار ہے، شراب کا کاروبار ہے، سود کا کاروبار ہے، اس طرح کی کوئی بھی ناجائز چیز کا کاروبار ہے تو اس میں شیئر لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور جب کمپنی باقاعدہ وجود میں آ جائے، اس کی بلڈنگیں باقاعدہ بن جائیں، اس وقت اگر ہم اس کو خریدتے ہیں تو اس کو خرید کے رکھنا بھی جائز ہے کہ اس کا نفع ملتا رہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے رکھا نہ جائے، بلکہ شیئر خریدا اور اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا، تو یہ بھی کرنا جائز ہے، نفع کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ نے شیئر خریدا اور اس کو اپنے پاس رکھا اور اس کا جو منافع آتا رہا اس کو استعمال کرتے رہے، لیکن اس میں کئی شرطیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ پہلی شرط جو ہم نے پہلے ہی بیان کی کہ وہ جو ہم خرید رہے ہیں شیئر وہ ایسی کمپنی کا ہونا چاہیے جو جائز اور حلال چیزوں کا کاروبار کرتی ہو۔ اگر وہ سور کی فارمنگ کرتی ہو یا شراب کی فیکٹری قائم کرتی ہو یا سودی بینک بناتی ہو، اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز اگر ہو تو اس کا شیئر اگر ہم خریدیں گے تو اس کی آمدنی بالکل ہمارے لیے ناجائز ہوگی، بالکل کوئی گنجائش اس کی نہیں رہے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے ہم شیئر خریدتے ہیں ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ سودی لون ضرور لیتی ہیں، کچھ ان کی مجبوریاں بھی اس کی ہوتی ہیں۔ تو
دوسری شرط یہ ہے کہ اس پہ جو ہے عدم رضامندی کا اظہار کرتا رہے جب بھی موقع ملے. اس کی کبھی میٹنگیں ہوتی ہیں اور کبھی کچھ مشورے طلب کیے جاتے ہیں، تو جب بھی ایسا موقع آ جائے، کوئی بھی موقع ایسا مل جائے، تو اس سے وہ کمپنی اس کی بات مانے گی نہیں، لیکن وہ عدم رضامندی کا اظہار کر دے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو نہ کیا کریں، سودی جو ہے لون وہ نہ لیا کریں. اور تیسری بات یہ کہ جب وہ نفع آئے، نفع جو ہم کو مل رہا ہے، وہ جب نفع آئے تو اگر ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو اس کو اندازہ لگانے کی پوری کوشش کریں کہ یہ جو نفع آیا ہے کتنا کمپنی کے اپنے پروڈکٹ سے آیا ہے، جو اپنی چیزوں خرید فروخت کرتی اس سے آیا ہے، جو بناتی اس سے آیا ہے، اور کتنا جو ہے یہ کمپنی یہ بھی کرتی ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس بچ جاتا ہے پیسہ اس کو کسی بینک میں جمع کر دیتی ہیں، تو اس کا جو سود آتا ہے اس کو بھی منافع کے طور پر تقسیم کرتی ہیں. تو کتنا اس منافع کے طور پر آیا ہے اس کا بھی پتہ لگائیں، اس کی تحقیق پوری کرنے کی کوشش کریں. اور جو اس طرح کا نفع ہو اس کو، جیسے اس طرح ہم بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں تو اس کا جو آتا ہے، اس کا جو سود آتا ہے غریبوں کے اوپر صرف کرنا ضروری ہے، اور اس کے مصارف ہم پیچھے بیان بھی کر چکے ہیں، تو انہی مصارف میں اتنے حصے کو لگایا جائے، یہ بھی بہت ضروری اس کی شرط ہے. تو یہ جب اس طریقے کی چیزوں کو برت لے آدمی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ خرید سکتا ہے، اسے نفع اٹھا سکتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کو رکھ کے نفع حاصل نہیں کرتا بلکہ شیئر خریدتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ اس کو بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے. تو یہ سب شرائط پائی جائیں تو یہ بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ سب جو ہم نے شرطیں بھی عرض کی تھیں ان شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے ان کی، اسی کے اندر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ کبھی وہ ان کا مقصد نہ تو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اور نہ تو خرید کے دوسرے کے ہاتھ بیچنا ہوتا ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ ایسے ہی خریداری کا صرف نام ہوتا ہے، وہ خریداری کرتے ہیں اور قبل اس کے کہ اپنے قبضے میں آئے دوسرے کے ہاتھ فوراً بیچ دیتے ہیں. تو یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ایک موقع پر کہ کوئی بھی سامان جو منقولہ ہو اس کو بیچنا تبھی جائز ہوتا ہے جب کہ اپنے قبضے میں آ جائے. تو قبضے سے پہلے جب تک قبضہ نہیں آ جاتا اس وقت تک دوسرے کے ہاتھ بیچنا درست نہیں ہوگا. اور قبضے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس میں اطمینان والی شکل یہی ہوگی کہ جب اس کے نام رجسٹرڈ ہو جائے تب یہ مانا جائے کہ اس کا قبضہ مکمل ہوا ہے، اس سے پہلے اس کو مکمل نہ مانا جائے. تو اگر دوسرے کے ہاتھ بیچنے کا وہ ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب کبھی یہ ہے کہ بہت سے لوگ مل کے یہ کرتے ہیں کہ ایک نے خریدا، قبضہ پوری طرح آیا بھی نہیں کہ دوسرے کے ہاتھ بیچا، پھر تیسرے کے ہاتھ بیچا، پھر بعد میں اس میں برابر سرابر وہ کر لیا کرتے ہیں. تو اس میں مقصود خرید فروخت نہیں بلکہ مقصود صرف سٹے بازی ہوتی ہے. تو یہ کسی صورت سے بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام شکل ہے. اس میں جو دو شکلیں ہم نے شروع میں بتائیں وہ جائز شکل ہے، اور یہ تیسری جو شکل ہے یہ ناجائز کی ہے. جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو اگر آدمی خریدتا ہے اور بیچتا ہے تو کل مالیت جو کچھ اس کی ہو رہی ہو، 1 لاکھ ہو رہی ہو، 2 لاکھ ہو رہی ہو، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی سال پورا ہونے پر. اور اگر خرید کے نفع اٹھا رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے، اس میں پتہ لگا سکتا ہے جتنا وہ لیکوئڈ کی شکل میں موجود ہو مال، یعنی نقد روپیوں کی شکل میں، اور جتنا وہ خام مال کی شکل میں موجود ہو اس کی تو زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی. اور بقیہ جو بلڈنگ وغیرہ پر اس کے جو 1 لاکھ روپیے ہیں اس کا کتنا حصہ بلڈنگ پہ آ رہا ہے، کتنا لیکوئڈ پہ آ رہا ہے، اس کا پتہ لگانا پڑے گا. تو جتنا بلڈنگ کے اوپر آ رہا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو گھر ہوتے ہیں، جو اس طرح کی جائیدادیں ہوتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی ہے. تو یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر یہ دوسری والی شکل ہے کہ وہ اپنے پاس رکھ کے اس کا منافع کما رہا ہے تو زکوٰۃ نکالتے وقت اس کی تھوڑا سے تفصیلات طلب کرنی پڑیں گی کہ کتنا پیسہ اس کا جو ہے سیال کی شکل میں ہے، نقد کی شکل میں ہے، اور کتنا پیسہ جو ہے خام مال کی شکل میں ہے، اور کتنا پیسہ اس کا بلڈنگوں کی شکل میں ہے. بلڈنگوں کی شکل میں جتنا ہے یا مشین کی شکل میں جتنا ہے اس کو زکوٰۃ میں نہیں جوڑنے کی ضرورت ہے. اگر 1 لاکھ روپے کا ہمارا ہے شیئر، جتنا بلڈنگ کے اوپر آ رہا ہے وہ مشین کے اوپر آ رہا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ 50,000 ہے تو اس 50,000 کی زکوٰۃ نہیں ہوگی.
زکوٰۃ صرف ہوگی جو 50 سال بچ گیا ہے، جو سیال کی شکل میں ہے اور جو کسی سامان کی شکل میں ہے۔ یہ چند مسائل ہیں جو عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔